بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ دوستو آج ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مغرب کے بعد سے رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر بہت سارے لوگ اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر رکنے اور ٹھہرنے کو۔ اعتکاف کے لفظی معنی آتے ہیں رکنا اور ٹھہرنا، یعنی مسجد کے اندر رکنے کو، یعنی مرد ہے تو مسجد کے اندر رکیں گا، عورت ہے تو گھر کے اندر رکیں گا، یعنی رکنے اور ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، پھر آپ کے وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کے ذریعے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، گناہ جو معاف ہوتے ہیں وہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اعتکاف کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ لیکن چونکہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے، اللہ کے دربار میں عاجزی اور گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے رضا کے خاطر ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، اور ایک خندق کی مقدار آسمان اور زمین کے درمیان کے مسافت کے برابر ہے۔ تو جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اس کے لیے کتنی فضیلت ہوں گی۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے ان تمام نیکیوں کو لکھا جاتا ہے جس کو وہ کرتا تھا۔ یعنی اس حدیث کے اندر اعتکاف کرنے والا یعنی معتکف کے فوائد میں سے دو بڑے فوائد کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی وہ ایک دن کا اعتکاف کرے گا تو ایک دن کے گناہ سے بچا رہے گا، 2 دن کا کرے گا تو 2 دن کے گناہوں سے۔ اگر وہ رمضان کے آخری عشرے کا پورا اعتکاف کرتا ہے تو 10 دن گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی جب تک وہ اعتکاف میں رہے گا تب تک گناہوں سے بچا رہے گا۔ دوسری بات کہ اعتکاف کرنے والا ان نیکیوں کو، یعنی جو اعتکاف کی وجہ سے اب نہیں کر سکتا، مثلا وہ اعتکاف کرنے سے مریضوں کی عیادت کیا کرتا تھا، جنازے میں شرکت کیا کرتا تھا، اور علماء کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا، اور غرباء کی امداد کیا کرتا تھا، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں جن کو وہ کیا کرتا تھا۔ تو اب اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ان نیکیوں کا اجر دیں گے جس کو اب وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو یہ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کو عبادت کے یقین کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں کرنا ہے۔ من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے اعتکاف نہ ٹوٹے، اس لیے ان شرائط کو بھی سامنے رکھے جن سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، اور اعتکاف کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور اب چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو ہر شخص اعتکاف نہیں کر سکتا۔ ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہر سال ایک مسجدوں میں کئی حضرات کئی سو افراد اعتکاف کرتے ہیں، 50 100 200، لیکن اس سال چونکہ پورے ہندوستان میں ایک وبائی مرض کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر
حکومت کی طرف سے بھی صرف 5 افراد مسجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو 5 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں تو اعتکاف بھی 5 ہی افراد کریں گے۔ لیکن بہت سارے شائقین اعتکاف جو ہر سال اعتکاف کی خواہش رکھتے ہیں، کرتے بھی آئے ہیں، لیکن اس سال چونکہ وہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کی ترتیب بنائیں، اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرے، جہاں پر وہ نماز اب تک ادا کرتے آئے ہیں، جہاں پر وہ تراویح پڑھتے آئے ہیں، تو اسی جگہ کو اعتکاف کے لیے خاص کرے، وہیں پر اعتکاف کرے۔ اور چونکہ یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف ہوگا، جیسا کہ عورتوں کے لیے مسجد و گھر ہے، تو اسی طرح جو کہ ہم نے نمازیں بھی گھروں کے اندر پڑھی ہیں، تو ہمارے لیے بھی جو ہے اعتکاف وہ گھروں کے اندر ہی ہوگا۔ 1 شخص 2 شخص 5 شخص 5 افراد مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے، لیکن جو شخص خواہش اعتکاف کا خواہش مند ہے تو اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے، لیکن یاد رکھیں یہ اعتکاف جو ہے وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ مسنون اعتکاف جو وہ ہوگا جو مسجد کے اندر کیا جائے گا، یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا، اور نفلی اعتکاف کا اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے دوستو آج ساتھیوں، چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن ہے پورے ہندوستان میں، اس لیے ہم کوئی ایسی ترتیب نہ بنائیں مساجد کے اندر جو حکومت کے خلاف جا کر اور احتیاطی تدابیر کے خلاف جا کر۔ اس لیے دوستو آج ساتھیوں، اعتکاف جو بھی بندہ جو بھی افراد مسجد میں مختصر سے اعتکاف کر رہے ہیں وہ ان فضائل کو سامنے رکھے، اور جو نہیں کر سکتے وہ اپنے گھروں میں کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت بے حساب اجر دینے والے ہیں۔ اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جہاں پر بھی اعتکاف کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کا بے انتہا میں اجر دیں گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم اس سال رمضان کی شاپنگ نہ کریں، جو کپڑے وغیرہ ہم ہر سال خریدنے کے لیے شاپنگ کے لیے جایا کرتے تھے، وہ جو پیسہ ہمارا خرچ ہوتا تھا، اس سال ہم اس رمضان میں یہ نیت کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس پیسہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ہر سال کپڑے لیا کرتے تھے، اس سال ہم اس پیسوں کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں گے۔ بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں، اور غریب لوگ جن کی روزی روٹی کا مسئلہ ان کے اپنے روزانہ کے کام پر ہوا کرتا تھا، اور اب چونکہ کام وغیرہ سب کچھ بند ہے تو ان کے گھروں کا بہت برا حال ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، اور گھر کے اخراجات ہیں چونکہ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس سال رمضان مبارک کے جو ہم کپڑے وغیرہ خریدیں گے اس کو نہ خریدتے ہوئے ہم غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے بدنام ہونے سے بھی بچیں گے، اور غریبوں کی مدد کرنا یہ بہت بڑا اس پر اجر ہے، اور ان کی دعائیں لینا انشاءاللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے سے کرونا وائرس کی بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہم کوئی ایسی صورت اختیار نہ کریں جس کے ذریعے سے ہمیں بدنام ہونا پڑے، جس کے ذریعے سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے خدا کے لیے اس سال ہم شاپنگ نہ کریں، کپڑے نہ خریدیں، اور مختصر سا عید منائے اپنے گھروں پر رہ کر، اور غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ اور رمضان کا آخری عشرہ چونکہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم عبادتوں کے اندر، گریہ و زاری کے اندر، یہ آخری عشرہ یہ بہت بڑا اجر والا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ برستی ہے، فرشتوں کا کثرت کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ بہت قیمتی عشرہ ہے، اس میں خاص طور پر اس وقت جو وبائی بیماری کرونا وائرس کے نام سے پورے دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے، اور جس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اللہ سے اس بیماری سے پناہ مانگے اور اللہ سے عافیت مانگے۔ اور جیسا کہ دعائیں ہے، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کرائے۔ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں رہے، عبادات کی کثرت کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے میں جو بھی غلطی خامی ہو گئی ہو اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو اس کرونا وائرس کی وبائی بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔